آج کسی کی موت پہ آنسو بہانے والے اس چیز کو نہ بھول، کل تیری موت پر بھی آنسوؤں کی برسات ہوگی۔ آج کسی یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرنے والے، کل کوئی تیرے یتیم بچوں پہ ہاتھ پھیرے گا۔ آج کسی غریب کی بیوہ کو صدقہ دینے والے، کل کوئی تیری بیوہ کو صدقہ دے گا۔ آج کسی کے جنازے کو کندھوں پہ اٹھانے والے، کل تیرے ساتھ یہی معاملہ ہونا ہے۔ آج کسی کی میت کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے والے، کل تیرے جنازے کے سامنے بھی نماز پڑھی جائے گی۔ آج کسی کے منہ پہ مٹی ڈالنے والے، اس چیز کو سوچ، کل تیری قبر میں بھی تیرے چہرے پہ مٹی ڈال دی جائے گی۔ میرے بھائیو، کفا بالموت واعظا، موت کی حقیقت، موت کی کرواہٹ یقیناً میں بڑھاپے میں جا کے مر جاؤں گا۔ اگر تمہارا یہ خیال ہے، جمعہ کے بعد ذرا قبرستان پہنچ جانا، قبرستان پہ ایک نگاہ دوڑانا۔ 10 سال کے بچے بھی قبروں میں برابر سو رہے ہیں، 20 سال کے جوان بھی برابر قبروں میں سو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، 30 سال کے کڑیل جوان بھی قبرستان میں سو رہے ہیں، 40 اور 50 سال کے جوان بھی قبروں میں برابر سو رہے ہیں۔ میرے بھائیو، اس کے باوجود بھی ہم موت کو بھلا رہے ہیں۔ ہم سے بڑا سنگ دل انسان اسی کو دھوکہ دے کے اپنے آپ کو چالاک سمجھتے ہیں۔ ہم بھائی کو دھوکہ دے کے اپنے آپ کو چالاک سمجھتے ہیں۔ ہم بھائیوں کی جائیداد ہڑپ کر کے اپنے آپ کو چالاک سمجھتے ہیں۔ ہم اپنے جیتے جی اپنی بچوں کی زندگی بنا کر اپنے آپ کو چالاک سمجھتے ہیں۔ نانا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، میری امت کا وہ مسلمان چالاک ہے جو اس زندگی میں رہ کر کثرت کے ساتھ موت کو یاد کیا۔ اللہ اکبر۔ اور موت کے بعد نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الى اللہ بإذنه وسراجا منیرا فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل أمور محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وقال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالموت واعظا أو كما قال صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا توسر وتمم بالخير آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ شیر دل نوجوان ساتھیوں، زندہ دل بزرگوں، پھول دل ننھے منھے اسلامی بھائیوں، اس
اسلامی پردہ نشین ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، تعریف و توصیف، عظمت و جلالت اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے جو اللہ بے مثال تھا، بے مثال ہے، بے مثال رہے گا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ بعد سارے نبیوں پر درود و سلام کا نزول ہو جیو، خصوصاً نبیوں کے نبی، اللہ کے نبی، آقا انعامدار، حبیب کبریا، خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ و مطہرہ پر، جنہوں نے اللہ کے دین کو دنیا تک پہنچایا، جنہوں نے انسان کو انسان بنایا، جنہوں نے ظلم سے نکال کر انصاف تک پہنچایا۔ اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن کی ایک آیت شریفہ، پھر رسول رحمت علیہ الصلاۃ والتسلیم کے فرامین میں سے ایک فرمان مبارک آپ کی خدمت میں رکھا۔ عنوان کی وضاحت سے، آغاز سے، ابتدا سے پہلے میں اور آپ اللہ کا شکر بجا لائیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنی بے شمار مخلوقات میں سے مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا، پھر کرم اس انداز کا بھی کیا کہ اسلام جیسی بے مثال نعمت سے نوازا، فضل بھی یوں کیا کہ ہفتے کے سارے دنوں میں سب سے خوبصورت دن جمعہ کا نصیب کیا، پھر کائنات کی زمین کی سب سے پاکیزہ جگہ مسجد کی چھاؤں میں بیٹھ کر اس کے دین کی باتیں سننے کا اور سنانے کا موقع دیا۔ دعا کریں اللہ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے، مجھے حق کہنے اور ہم تماموں کو مل کر دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز حاضرین، ہم یوں تو جمعے، خطبے، بیانات، تقاریر مساجد میں بھی سنتے ہیں، صبح و شام درسوں میں بھی ہم بیٹھتے ہیں، موبائل کے ذریعے تو اب تمہارے ہاتھوں میں تقاریر کی دکان بھی کھل چکی ہے، لیکن سچی بات یہ ہے جب تک ہماری آنکھوں کی بیداری کے ساتھ ساتھ یہ دل بیدار نہیں ہوگا تو لکھ کے لے جاؤ یہ بات، یہ جمعہ نہیں، اس طرح کے ہزار جمعے بھی میری اور آپ کی زندگی نہیں بدل سکتی۔ اس لیے بیٹھنے والوں اس نیت کے ساتھ بیٹھو اور ضمیر کو زندگی دو، دل کو بیدار کرو، یہ عہد کر کے بیٹھو، انشاءاللہ جو باتیں عمل سے متعلق ہوگی ہم عمل کر کے رہیں گے۔ کیا بھائی؟ انشاءاللہ اللہ مجھے اور آپ کو ایمان و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز حاضرین، آج میں اور آپ جس عنوان کو لے کر بیٹھے ہیں، یہ عنوان زندگی کا نہیں، زندگی سے دور موت کا ہے۔ اور میرے بھائیوں، میری اور آپ کی زندگی جسے ہم فخر کے ساتھ جی رہے ہیں، اللہ کی قسم یہ زندگی پانی کا بلبلہ ہے، یہ زندگی چھوٹا سا سفر ہے، یہ زندگی مچھر کا پر ہے، یہ زندگی مکڑی کا گھر ہے، یہ زندگی دھوکے کا گھر ہے، یہ زندگی بس 4 دن کی چاندنی ہے۔ میں اور آپ ہر روز اپنی زندگی کے دور جا رہے ہیں۔ جنوری کا مہینہ 2024 کا کیلنڈر بدل کے خوش ہونے والوں، تمہیں معلوم بھی ہے یہ کیلنڈر کیا بتلا رہا ہے۔ اے نادان، اس سال کی شروعات میں خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تیرا کیلنڈر بتا رہا ہے۔ اللہ کی قسم تیری زندگی سے 1 سال نکل چکا۔ یہ بیٹھے ہوئے جمعہ میں جتنے لوگ ہیں نا، جب جمعہ پڑھ کے جائیں گے تمہیں ہوش بھی ہے تمہاری زندگی سے 1 ہفتہ کٹنے والا۔ میرے بھائیوں، میری اور آپ کی اس ہری بھری اور خوشحال زندگی میں ایک دن ایسا آنے والا ہے، ہاں جناب، ایک دن ایسا آنے والا ہے جو زندگی کا رخ موڑ کے رکھ دے گا، اور وہ زندگی کا ایسا موڑ آئے گا، اور وہ سال میری اور آپ کی زندگی کا آخری سال ہوگا، آخری مہینہ ہوگا، آخری ہفتہ ہوگا، آخری گھنٹہ ہوگا، اس کے بعد ہم اس دنیا میں نہیں رہیں گے۔ اسی کا نام موت ہے، اسی کا نام موت ہے۔ کرنور کے مسلمانوں، مجھے بتاؤ آپ کی سرزمین پر کیسے کیسے سنگ دل انسان آباد ہیں۔ اللہ کا انکار کرنے والے بھی آپ کو کرنول میں ملیں گے جناب، رسول اللہ کا انکار کرنے والے بھی آپ کو ملیں گے جناب، اور میرے بھائیوں دین کا مذاق اڑانے والے بھی اور اسلام کا انکار کرنے والے بھی اس دنیا میں، اس دھرتی پر آپ کے شہر کرنول میں موجود ہوں۔ لیکن مجھے بتلاؤ، آج تک جب سے دنیا بنی ہے قیامت کی صبح تک کوئی مائے کا لال ایسا نہیں ہے جو موت کا انکار کر سکے۔ یہ ہے موت کی حقیقت،
یہ ہے زندگی کی سچائی میرے بھائی. زندگی کا ایک یہ خوبصورت بغیچہ، ایک خوبصورت کھلیان زندگی کا، اللہ کی قسم موت کا ایک جھٹکا میری اور آپ کی زندگی کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دے گا. ہم بے بس ہوں گے میرے بھائیوں. آج ہم جو کچھ بھی ہیں، آج ہم جو کچھ بھی ہیں، ہاں جناب، آج ہم صدر ہیں، آج تو مولوی ہے، آج تو مؤذن ہے، آج تو انجینئر ہے، آج تو ڈاکٹر ہے، آج تیری طاقت کے ترتے ہیں. تو جب چلتا ہے تیرے ساتھ فوج چلتی ہے، تیری خوبصورت آنکھوں کے چرچے ہیں. تو جب شیشے میں دیکھتا ہے شیشہ پھوٹ جاتا ہے، تو بولتا ہے، تیری زبان میں جادو ہے، تیرا بدن فولاد ہے، تو غصہ کرتا ہے، گھر میں قیامت آتی ہے. لیکن اس چیز کو نہ بھول، میری اور آپ کی طاقت اور زندگی پر ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن موت کے کیڑے اسی بدن پہ راج کریں. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، رسول رحمت علیہ السلام نے مجھے اور آپ کو ایک بار نہیں بار بار سمجھایا، لوگوں اس دنیا کی رنگینیوں میں رنگ کی اللہ کو نہ بھولو، اللہ کو نہ بھول جانا. اللہ اکبر. پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابن عمر اللہ کے نبی قریب آئے، کہتے ہیں اخذ بمنکبیہ، اللہ کے نبی تاجدار مدینہ نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، اور اللہ کے نبی نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر زندگی کی اوقات اور موت کی سچائی کو بیان کیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر کو نصیحت کیا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. ابن عمر، دنیا میں ایسا نہ جیا کر کہ تجھے موت یاد نہ رہے. اے ابن عمر، دنیا میں ایسے تو رہا کر گویا کوئی پردیس آدمی رہتا ہے. دنیا میں تو ایسے جیا کر جیسے کوئی مسافر رہ گزر اور راستے سے گزرنے والا گزر جاتا ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے زندگی کی سچائی اور موت کی حقیقت کو بیان فرمایا. یہی ابن عمر جب لوگوں سے ملتے، جب لوگوں میں تقریر کرتے، لوگوں کتنے دلوں میں اترنے والی پیاری پیاری باتیں کرتے تھے. اللہ اکبر. اذا اصبحت فلا تنتظر المساء. اے اللہ کے بندو، جب تم صبح کرو شام کی فکر نہ کرو. تمہیں معلوم نہیں تمہاری شام اس دھرتی پہ ہوگی یا دھرتی کے نیچے ہوگی. پھر ابن عمر سمجھایا کرتے تھے، وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ. اے لوگو، جب شام ہو جائے صبح کی فکر نہ کیا کرو، صبح کا انتظار نہ کیا کرو. تمہیں معلوم نہیں کہ تمہاری صبح اس زمین کے اوپر ہوگی یا اس زمین کے نیچے ہوگی. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کے لیے بستر پہ آتے، نوجوانوں زندگی سے دور ہے نا، گناہ کی لت لگی ہے نا، زندگی کے مزے اور چہکے ایسے لگے، ہم موت کو بھول گئے ہیں. لیکن میرے اور تیرے نبی جب جب بستر پہ آتے دعا کرتے، اللہم باسمک اموت واحیا. اللہ اکبر. گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو ہر رات اپنی موت کو یاد کرنے کی تلقین کر رہے ہیں. یہ امت رات کو ہیڈ فون لگا کے گانے سننے والوں، رات کو گیم کھیل کھیل کر 3 بجے سونے والوں، اللہ اکبر، رات میں فلمیں دیکھنے والوں، رات میں موبائلوں کے ذریعے 3-5 کرنے والوں، عشق و معشوقی لڑانے والوں، اللہ کی قسم اسی رات ہماری موت ہو گئی تو پھر یاد رکھنا میرا تیرا جنازہ بھاری نہیں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ آتے دعا کرتے، اللہم باسمک اموت و احیا. اللہ تیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں اور زندہ ہوں. میرے بھائیو، ہر رات موت کو یاد کرنے کی تلقین کیوں بھائی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا النوم اخو الموت. لوگوں، یہ نیند بھی بڑی کمال کی چیز ہے. یہ نیند کو غفلت نہ سمجھو، اس لیے کہ نیند موت کی بہن ہے. میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، سوتے ہوئے اپنی موت کو یاد کر کے سویا کر. اے غافل انسان، اے کاہل انسان، اپنی
موت کو یاد کر کے سویا کر, تجھے معلوم نہیں کل صبح تو اٹھ جائے گا یا تیرا جنازہ اٹھایا جائے گا. میرے بھائیوں, زندگی کی یہ کڑواہٹ ہے, زندگی کی یہ حقیقت ہے, اس کا کوئی اللہ اکبر انداز, اللہ کے جانب سے کوئی میسج نہیں آتا. نوجوانوں, اگر میری بات سمجھ میں نہیں آتی ذرا تمہارے موبائلوں سے پوچھ لیجئے, ڈاٹا یوز کرتے ہو نا, جب تمہارا ڈاٹا ختم ہو جاتا ہے کمپنی سے میسج آ جاتا ہے 90% ڈاٹا ختم ہو چکا ہے, بس 10% ڈاٹا بچ گیا ہے. میرے بھائیوں, ہماری زندگی بھی گزر رہی ہے, لیکن افسوس ہماری زندگی کے ختم ہونے یا شروع ہونے کا کوئی میسج اللہ کے جانب سے نہیں آیا کرتا. موت کا فرشتہ ہر وقت تاک میں ہے, اللہ کا اشارہ کب ہوگا, میں کب اس کی روح کو دبوچ لوں. میرے بھائیوں, انسان جب پیدا ہوتا ہے 9 مہینے پہلے انسان کے پیدا ہونے کی خبر مل جاتی ہے. 9 مہینے پہلے انسان دنیا میں آ رہا ہے, ماں بننے والی عورت خوشیاں منا رہی ہے, باپ بننے والا انسان خوشیاں منا رہا ہے. لیکن میرے بھائیوں, میرے تیرے آنے کے اشارے دنیا میں 9 مہینے کے پہلے بج رہے ہیں, لیکن اللہ کی قسم جب میری تیری موت کے فیصلے ہوں گے مجھے اور تجھے 9 سیکنڈ پہلے بھی بتایا نہیں جائے گا. یہ ہے زندگی کی حقیقت, یہ ہے موت کی کرواہٹ. اے زندگی پہ ناچنے والوں, اللہ کی نافرمانیاں کرنے والوں, بسا اوقات انسان اس دھرتی پہ اکڑ اکڑ کے چل رہا ہوتا ہے, لیکن اسے معلوم نہیں اس کا کفن بازار میں آ چکا ہوتا ہے. میرے بھائیوں, اللہ کے نبی تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کی سچائی اور موت کی کرواہٹ کو صحابہ اکرام کے بیچ میں رکھا. صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے, اب سوال ہونی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا, اے صحابہ تم موت کو کتنا قریب دیکھتے ہو؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے ارشاد فرمایا, اللہ کے نبی ہم موت کو اتنا قریب دیکھتے ہیں, ہم نے ایک نماز پڑھی ہے, اگلی نماز کا بھروسہ نہیں ہم نماز پڑھ پائیں گے یا ہماری نماز جنازہ پڑھی جائے گی. میرے بھائیوں, صحابہ اکرام کے دل میں اللہ اکبر, آج 100 سال کا انسان پلان بنا کے زندگی جی رہا ہے, ہوش ہے, لیکن اللہ کی قسم موت میرے اور آپ کے کتنا قریب ہے, اور اللہ کے نبی نے کس انداز سے سمجھا. صحابہ اکرام نے فرمایا, اللہ کے نبی موت کو ہم اتنا قریب دیکھتے ہیں, ہم نے ایک نماز پڑھ تو لی لیکن اگلی نماز کا کوئی بھروسہ نہیں, نماز ہوگی یا ہماری نماز جنازہ ہوگی. اللہ کے نبی نے تعجب کیا صحابہ اکرام پہ, ہائے میرے اللہ. اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام سے ارشاد فرمایا, اے صحابہ موت کو تم تو بہت دور دیکھتے ہو, لیکن تمہارے نبی کی نظر سے دیکھو موت اتنا قریب ہے کہ تم میں کا کوئی آدمی ایک نماز پڑھا اور 1 رکعت پوری کیا, 2 رکعت پوری کیا, تیسری رکعت پوری کی, چوتھی رکعت پوری کی, اب تشہد کی باری آئی ہے, تم نے بیٹھ کے تشہد تو کر لیا ہے, لیکن اللہ کی قسم تشہد کی ساری دعائیں بھی تم نے پڑھ لی ہے, لیکن ایک سلام تم نے پھیرا ہے, رب کعبہ کی قسم اگلے سلام کا بھروسہ نہیں ہے, سلام پھیر پاؤ گے یا موت کے منہ میں چلے جاؤ گے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں, موت میرے اور آپ کے اتنا قریب ہے. میرے بھائیوں, میں ممبر پہ کھڑے ہو کر خطبہ تو دے رہا ہوں, لیکن تمہیں معلوم نہیں ہے اسی ممبر پر جب کھڑے تھے, اسی عصا پہ جب لاٹھی کے سہارے سے کھڑے تھے, سلیمان علیہ السلام کی موت اسی ممبر پہ ہوئی, اسی مسلح پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت نماز میں ہے. اللہ اکبر, شہادت موت کی شکل میں آ گئی. میرے بھائیوں, دن دناتے ہوئے اللہ کی زمین پہ نافرمانی کرنے والوں, موت کو اتنا قریب جاؤ. میں 500 کلومیٹر دور سے سفر کر کے آیا ہوں, میں کھڑا خطبہ دے رہا ہوں, مجھے یہ بھی نہیں معلوم میرے خطبے کے بعد یا میری نماز کے بعد میں میرے گھر پہنچ جاؤں گا یا میری لاش میرے گھر پہنچائی جائے گی. یہ زندگی کی حقیقت ہے, یہ موت کی کرواہٹ ہے, لیکن ہم کتنے سنگ دل ہیں تو کہتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا.
جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میرے بھائیو کس معاملے میں تم کہہ رہے ہو کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا؟ اللہ کی قسم کیا دیکھو گے؟ جب تمہارے اکڑے ہوئے قدموں کو جکڑ کر تمہارے انگوٹھوں کو باندھ دیا جائے گا تب دیکھو گے، یا تمہارے بے بس لاش میں تمہاری ناک میں رویاں ٹھوس دی جائے گی تب دیکھو گے، یا پھر جو ہے تمہارے چٹے اور ننگے بدن پر کفن لپیٹا جائے گا تب دیکھو گے، یا تم جس گھر میں رہتے تھے اس گھر سے تمہارا جنازہ اٹھایا جائے گا تب دیکھو گے۔ لیکن اللہ کی قسم موت حق ہے میرے بھائیو۔ اگر موت پہ یقین نہیں آتا میرے بھائیو، ایک کندھے گواہ ہے، یہ ہاتھ گواہ ہے، یہ آنکھ گواہ ہے۔ ذرا ان آنکھوں سے پوچھو کتنے جنازوں کو اس آنکھ نے دیکھا ہے، ذرا ان کندھوں سے پوچھو کتنے جنازوں کو ان کندھوں نے اٹھایا ہے، ان ہاتھوں سے پوچھو کتنے میتوں پر ان ہاتھوں نے مٹی ڈال کے مٹی بنا دیا ہے۔ تم یہ سوچ رہے ہو کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق۔ ہے اللہ کے بندو، جب تک یہ زندگی باقی ہے آؤ اللہ کی طرف، توبہ کا در کھلا ہے، موقع اب بھی ہے، اللہ کی رحمت پکار رہی ہے۔ آ جاؤ اللہ رسول کے در پہ، آ جاؤ اللہ رسول کے چوکٹ پہ۔ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں، موت کو چھوڑ کر، موت کو بھول کر اپنے دکانوں کو سب کچھ سمجھنے والوں، ایک دن آنے والا ہے تیرے دکان کے سامنے سے تیرا جنازہ اٹھایا جائے گا، ایک دن آنے والا ہے تیرے گھر سے تجھے بے گھر کیا جانے والا ہے۔ میرے بھائیو اس چیز کو یاد رکھو، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کفا بالموت واعظا، موت سے بہترین میسنجر کوئی نہیں، موت ہی تمہارے لیے نصیحت کے لیے کافی تھی۔ میرے بھائیو کوئی انسان اپنی صحت پہ ناز نہ کرے، کوئی انسان اپنی جوانی پہ ناز نہ کرے، کوئی انسان اپنی تونگری پہ فخر نہ کرے، کوئی انسان اپنے بالوں پر، اپنے ٹیلنٹ پہ اللہ اکبر فخر نہ کیا کرے۔ میرے بھائیو یہاں مجلس میں بیٹھے ہوئے کتنے کم سن عمر کے ہیں، کتنے عمر رسیدہ انسان بیٹھے ہوئے ہیں، 10 سال کے بچے بھی ہیں، 20 سال کے جوان بھی ہیں، 30 سال کے لوگ بھی ہیں، 40 سال کے لوگ بھی ہیں، 50 و 60 سال کے لوگ بھی ہیں۔ تم یہ نہ سمجھو میں بڑھاپے میں جا کے مر جاؤں گا۔ اگر تمہارا یہ خیال ہے جمعہ کے بعد ذرا قبرستان پہنچ جانا، قبرستان پہ ایک نگاہ دوڑانا، 10 سال کے بچے بھی قبروں میں برابر سو رہے ہیں، 20 سال کے جوان بھی برابر قبروں میں سو رہے ہیں، اللہ اکبر 30 سال کے کڑیل جوان بھی قبرستان میں سو رہے ہیں، 40 اور 50 سال کے جوان بھی قبروں میں برابر سو رہے ہیں۔ میرے بھائیو اس کے باوجود بھی ہم موت کو بھلا رہے ہیں۔ ہم سے بڑا سنگ دل انسان کوئی نہیں۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی مجلس میں ارشاد فرمایا، صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے سوال کیا من اقیس یا رسول اللہ، اللہ کے نبی چالاک کون ہے؟ اللہ اکبر، چالاک کون ہے؟ اے مسلمانوں آج ہماری چالاکی کی مقدار یہ بن چکی ہے، ہم پڑوسی کو دھوکہ دے کے اپنے آپ کو چالاک سمجھتے ہیں، ہم بھائی کو دھوکہ دے کے اپنے آپ کو چالاک سمجھتے ہیں، ہم بھائیوں کی جائیداد ہڑپ کر کے اپنے آپ کو چالاک سمجھتے ہیں، ہم اپنے جیتے جی اپنی بچوں کی زندگی بنا کر اپنے آپ کو چالاک سمجھتے ہیں۔ نانا اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میری ڈائری میں شریعت کی کتاب میں چالاک کون ہے؟ اکثرهم للموت ذکرا ولما بعد الموت استعدادا اولئک الاخیاس۔ میری امت کا وہ مسلمان چالاک ہے جو اس زندگی میں رہ کر کثرت کے ساتھ موت کو یاد کیا، اللہ اکبر، اور موت کے بعد کی تیاری کر لی۔ میرے بھائیو تم دیکھتے نہیں ہو اسی موت کے جھٹکوں نے کتنوں کو کیا کچھ کر دیا ہے، اللہ اکبر۔ کتنے بوڑھے ماں باپ جن کا ایک ہی بیٹا، جن کا دوا درمن کوئی نہیں تھا، موت نے ایسا آ کے دبوچا، بوڑھے ماں باپ کو بے سہارا کر دیا۔ بوڑھے ماں باپ موت کے بچے کے جھٹکے میں اس قدر مغموم ہو گئے، مسجدوں کی سیڑھیوں پہ بھیک مانگنے لگے۔ میرے بھائیو کتنی حسینائیں موت نے بیوہ بنا کے چھوڑا ہے، کتنے خوبصورت بچوں کو موت نے یتیم بنا کے چھوڑا
چھوڑا ہے۔ اللہ اکبر، کتنے گھروں کو ویران کیا موت نے، کتنے بنگلوں کو قبرستان میں بدل دیا موت نے، کتنے رشتوں کو توڑ کے رکھ دیا موت نے، کتنی بھائی بہنوں کی کمروں کو اجاڑ کے رکھ دیا موت نے۔ کفا بالموت واعظا، لوگوں اس چیز کو نہ بھولو، موت کے سامنے کسی کا زور نہیں چل سکتا۔ اللہ اکبر، اذا جاءہم الموت لا یستاخرون ساعة ولا یستقدمون۔ اللہ اکبر، قرآن کہتا ہے لوگوں جب موت آتی ہے تم اللہ اکبر تم کہو گے رب ارجعون، اللہ مجھے جینے کا موقع دے۔ اللہ اکبر، موت کو دیکھ کر، موت کے سامنے، سکرات کے ماحول میں، ملک الموت کے سامنے تم زندگی کی بھیک مانگو گے، تمہیں زندگی نہیں دی جائے گی، تم جینے کا موقع مانگو گے، تمہیں جینے نہیں دیا جائے گا۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ اکبر، ان کنتم صادقین ترجعونہا ان کنتم صادقین، موت کے اوپر کسی ڈاکٹر کی دوا کام نہیں کر سکتی، موت کے اوپر کسی عالم کی دعا کام نہیں کر سکتی، موت کے اوپر کسی طاقتور کی طاقتور کام نہیں کر سکتی، موت کے اوپر کسی کا زور نہیں چلتا۔ میرے بھائیو، اگر موت کے اوپر کسی کا زور چلتا ہوتا، کوئی بیوی اپنی شوہر کو موت کے منہ میں نہ ڈھکیلتی۔ اللہ اکبر، کوئی بوڑھے ماں باپ اپنے خوبصورت بچوں کو موت کے منہ میں نہیں دیتے، کوئی بھائی اپنے بھائی کو مرنے نہیں دیتا، کوئی ماں باپ اپنے لخت جگر کو جانے نہیں دیتا۔ میرے بھائیوں سے پوچھو، ہم دنیا میں آتے ہیں ایک رواج کے تحت آتے ہیں، ہم دنیا میں جب آتے ہیں ایک ترتیب کے ساتھ آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، پہلے میرے پردادا آئے، اس کے بعد میرے دادا آئے، اس کے بعد میرے ابا آئے، اس کے بعد میں آیا۔ میرے بھائیوں، زندگی کی کتاب ذرا آپ بھی پڑھ لیجئے نا، ترتیب زندگی میں لکھی جا چکی ہے۔ پہلے میرے پردادا آئے اور اس کے بعد میرے دادا آئے، اس کے بعد میرے ابو آئے، اس کے بعد میں آیا۔ لیکن یہ زندگی کی شروعات ہے، جب موت کی شروعات ہوگی موت کا جھٹکا لگے گا، زندگی اور رشتوں کو یہ تلوار ایسے کاٹ کے رکھ دے گی۔ ماں باپ کے سامنے بیٹے کا جنازہ ہوگا، اللہ اکبر، استاد کے سامنے شاگرد کا جنازہ ہوگا، اللہ اکبر اللہ اکبر، بڑے بھائی کے سامنے چھوٹے بھائی کا جنازہ ہوگا، بہنوں کے سامنے بھائیوں کا جنازہ، بھائیوں کے سامنے بہنوں کا جنازہ۔ یہ موت کی کرواہٹ ہے، جب آتی ہے ترتیب دنیا کی مٹا کے رکھ دیتی ہے۔ اے آدم کے بچوں، اس دھرتی پر اس زندگی پہ بھروسہ نہ کرو، اس زندگی نے کبھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کیا جو آپ کے ساتھ وفا کرے گی۔ اللہ کی قسم، آج تم زمین کی چھاتی پہ اکڑ رہے ہو، لیکن تمہیں معلوم نہیں کل تمہیں اسی زمین کے نیچے جانا ہے۔ موت کے جھٹکے تمہاری آنکھوں کو بے نور کرنے کے لیے کافی ہے، موت کا جھٹکا تمہارے جسم کو چھل کرنے کے لیے کافی ہے، موت کی سختی تمہارے کلیجے پھاڑ دینے کے لیے کافی ہے، موت کی سختی تمہیں زندگی سے دور کرنے کے لیے اور تمہارے خاندان میں ہلچل مچانے کے لیے کافی ہے۔ میرے بھائیوں، آج کسی کی موت پہ آنسو بہانے والے اس چیز کو نہ بھول، کل تیری موت پر بھی آنسوؤں کی برسات ہوگی۔ آج کسی کی موت پر آنسو بہانے والے، کل تیری موت پر بھی آنسوؤں کی برسات ہوگی۔ آج کسی یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرنے والے، کل کوئی تیرے یتیم بچوں پہ ہاتھ پھیرے گا۔ آج کسی غریب کی بیوہ کو صدقہ دینے والے، کل کوئی تیری بیوہ کو صدقہ دے گا۔ آج کسی کے جنازے کو کندھوں پہ اٹھانے والے، کل تیرے ساتھ یہی معاملہ ہونا ہے۔ آج کسی کی میت کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے والے، کل تیرے جنازے کے سامنے بھی نماز پڑھی جائے گی۔ آج کسی کے منہ پہ مٹی ڈالنے والے، اس چیز کو سوچ، کل تیری قبر میں بھی تیرے چہرے پہ مٹی ڈال دی جائے گی۔ میرے بھائیو، کفا بالموت واعظا، موت کی حقیقت، موت کی کرواہٹ یقیناً ناقابل برداشت ہے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موت کو یاد کرتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے،
लोगों, तुम्हारे नबी की जिंदगी की और इस दुनिया की मिसाल ऐसे है, गोया रास्ता चलने वाला कोई चलता रहा, बीच में भूख लगी या थकावट महसूस होने लगी। मेरे भाइयों, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुसाफिर थकावट और अपने पेट को भरने के लिए किसी दरख्त की छांव में कुछ देर बैठता है। जब खाना और टिफिन खत्म हो गई, जब राहत खत्म हो गई, सुम्मा तरक फराह, अल्लाह अकबर, दरख्त की छांव को छोड़ के आगे निकल जाता है। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। अजल ही ने छोड़ा न किसरा न दारा, इसी से सिकंदर सा फातेह बिहारा। अल्लाह अकबर, पड़े रह गया सब यूं ही ठाट सारा। अल्लाह अकबर, ये दुनिया किसी के साथ वफा नहीं की। मौत का अटल फैसला और मौत की सच्चाई को अल्लाह ने हर एक की जिंदगी में लगा दिया। मेरे भाइयों, 12 रबीउल अव्वल का माहौल है, 12 रबीउल अव्वल का माहौल है। पैगंबर भी बच ना सके, सिकंदर भी बच ना सके, बड़े बड़े पहलवानों को पछाड़ के रख दिया। मौत ने पैगंबरों को भी अपने आंचल में, अपने गोद में ले लिया। मौत ने 12 रबीउल अव्वल की बात करूं, नबी रहमत अलैहिस्सलाम के घर की कहानी, मौत की हकीकत, जरा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछिए ना। मेरे भाइयों, अल्लाह अकबर, तुम क्या जानो मौत की हकीकत क्या है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला यतमन्नियन्ना अहदुकुमुल मौत, अल्लाह के प्यारो, जिंदगी से हार कर कभी मौत की तमन्ना न करो। मौत के जो झटके लगेंगे, अल्लाह की कसम, यकीनन ये नाकाबिले बर्दाश्त है। साहबी रसूल हजरत शद्दाद बिन औस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते, अल्लाह अकबर, कहते हैं लोगों, मौत की हकीकत, मौत की सच्चाई, मौत की करवाट यकीनन नाकाबिले बर्दाश्त है। अल्लाह अकबर, ऐसा मालूम होता है आसमान टूट कर जमीन पर गिर गया है। साहबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन में से एक साहबी सकरात में मुब्तला है। साहबा इकराम जमा हो गए, फरमाने लगे, अल्लाह के बंदे, सकरात की हालत में तुझे होश तो है, ये बता मौत कैसे लगी, मौत कैसे लगी। ऐ करनूल के मुसलमानों, मौत तो जाम है जिसे हर एक को पीना ही पड़ेगा। मौत एक ऐसा पुल और ब्रिज है जिसे हर एक को गुजरना ही पड़ेगा। मौत एक ऐसा दरवाजा है जिसमें मुझे और आपको दाखिल होना ही पड़ेगा। आज मैं मर जाऊंगा, कल तुम जिंदा रहोगे। आज तुम मर जाओगे, कल मैं भी जिंदा रहने वाला नहीं हो। अल्लाह अकबर। साहबी रसूल सकरात की हालत है। साहबा पूछते हैं कैसा लगा मौत का झटका। साहबी कहते अल्लाह अकबर, मौत की सख्ती और पकड़ यकीनन नाकाबिले बर्दाश्त है। बस जो कुछ मुझसे हुआ मैं बतला तो दूंगा। ऐसा मालूम हो रहा है आसमान टूट कर जमीन पर गिर गया है, मैं जमीन और आसमान के बीच में पिसा जा रहा हूं, और कोई बड़ा पहाड़ लाकर मेरी गर्दन पे रख दिया है, और कोई खजूर के कांटे तोड़ के मेरी पेट में भर दिया है। ऐसा लग रहा है मेरी जान सुई के सुराख से गुजर रही है। मेरे भाइयों, कितने लोगों को हमने देखा रहते रहते अचानक एक्सीडेंट की हादसे के शिकार हुए, रहते रहते अस्पतालों में एडमिट हुए। मौत आती है, कोई खबर दे के नहीं जाती। एक वाकया मुझे याद आया, सुन लीजिए ना, शायद मेरा और आपका पत्थर दिल पिघल जाए ना, जिंदगी पे जो नाज है वो नशा उतर जाए जनाब, वो नशा उतर जाए। मैं उम्रे पे जब गया ना, पाकिस्तान के एक आदमी से मेरी दोस्ती हुई। जब हमने जिंदगी और मौत की हकीकत पे कुछ बातें करने लगे तो उसने कहा, मौलाना, एक नौजवान कुवैत में तकरीबन 8 साल से काम कर रहा था। 8 साल के जुदाई के बाद अब घर आ रहा है। अल्लाह, पाकिस्तान आ रहा, 8 साल की जुदाई के बाद। अल्लाह अकबर, यहाँ बीवी खुश है, मेरा महबूब आ रहा है, मेरा सरताज आ रहा है, मेरा रहबर वो रहनुमा आ रहा है।
چھوٹے چھوٹے یتیم بچے، چھوٹے چھوٹے بچے خوشی میں پھول اٹھے ہیں، ابو آ رہے ہیں ہمارے لیے کھلونے لے آئیں گے۔ بوڑھے ماں باپ کی کمروں میں بھی طاقت ہے، میرا لختے جگر آ رہا ہے۔ میرے بھائیو ذرا موت کی کہانی اور زندگی کی کرباٹ کو بھی سنیے۔ شوہر آنے کا ویلکم بیوی کرنے کے لیے تیار، اور بچے باپ کی اللہ اکبر ملاقات کے لیے بے تحاشا خوشی میں پھول اٹھے ہیں۔ بوڑھے ماں باپ ان کے آنکھیں ترس رہی ہیں، 8 سال کی جدائی ہے۔ اللہ اکبر جیسا ہی پشاور کے ایئرپورٹ پہ اترتا ہے، وہاں سے ٹیکسی پہ سوار ہوتا ہے، جیسا جیسا انڈیا پہنچ، جیسا جیسا پاکستان انسان پہنچ گیا، بیوی خوش، بچے خوش ہیں، فون میں بات کر رہے ہیں، ٹیکسی پہ سوار۔ اللہ اکبر اتنے دن کا سفر، اتنا لمبا سفر طے کیا، 8 سال کی جدائی کے بعد اب بیوی سے ملاقات، بچوں سے ملاقات، بوڑھے ماں باپ سے ملاقات ہے۔ ٹیکسی سے سفر کر کے گھر آ ہی رہا تھا، راستے میں ملک الموت کی شکل میں ایسا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ گھر نہیں بلکہ اس کی لاش گھر پہنچائی گئی ہے۔ میرے بھائیو اس حسین بیوہ پہ کیا گزری ہوگی، اس یتیم بچوں کے دلوں پہ کیسے غم و علم کے کچوکے لگے ہوئے ہوں گے، ان بوڑھے ماں باپ کی کمر ٹوٹ کے ٹکڑے نہ ہو گئی ہوگی۔ میرے بھائیو اس موت کی حقیقت کو نہ بھولو، زندگی ایسے جیو کہ مرنے کے بعد تمہاری موت شور مچا دے۔ تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا واقعہ بیان کر کے بات کو ختم کرتا، کیونکہ جمعہ کا وقت بڑا مختصر ہوتا ہے۔ ایک صحابی، دیکھو موت آتی ہے تو انداز دیکھو جی، آج ہم موت ہیں تو ہم مرتے ہیں نا، ہم اتنا کرپشن بے ایمانی کر کے مرنا چاہتے ہیں، ہمارے جنازے بھاری نہیں ہوں گے۔ سنیے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ زخمی ہوئے جنگ میں، اللہ کے نبی نے ران پہ رکھا سر، آسمان کی طرف یوں نگاہ اٹھا کے کہا، عرش والے اللہ اس صحابی کے ساتھ تو وہ معاملہ کر تو تیرے جو نیک بندوں کے ساتھ کرتا ہے۔ میرے نبی نے دعا کی، یہاں روح بدن سے نکلی، حدیث میں آتا ہے کرنول کے سنگ دل انسانوں جاگو، جب بدن روح سے نکلی اللہ کی قسم ایک بار اللہ کا عرش جنبش میں آ گیا، اللہ کا عرش ہلا۔ میرے بھائیوں اب جب روح پرواز کر کے آسمان کی طرف جا ہی رہی تھی، اس روح کے ویلکم کے لیے اللہ نے فتحت لہو ابواب السماء، اللہ نے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ اللہ اکبر سعد بن معاذ کو نہلاتے ہیں، کفناتے ہیں، جنازے میں رکھتے ہیں، جنازے کو کندھوں پہ رکھتے ہیں، اور پھر اللہ کے نبی سے ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ این سعد، اے تاجدار مدینہ، آپ کا صحابی بڑا موٹا تگڑا لہیم شہیم پہلوان آدمی تھا، آج جنازے میں رکھنے کے بعد ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے ہم نے گویا خالی جنازہ اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا ہے، اللہ کے نبی آپ کا صحابی سعد کہاں چلا گیا؟ اللہ کے نبی مسکرانے لگے، صحابہ اکرام کو جواب دیا، ان لہو قد حملہ غیرکم، لوگو تم نے نام کے لیے اس کے جنازے کو کندھا دیا ہے، اللہ کی قسم تم سے پہلے اللہ کے 70,000 فرشتوں نے اس کے جنازے کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو مرو تو مرنے سے پہلے مسجد مدرسے کا کھا کے نہ مرو، قبرستان کا نہ کھا کے مرو، یتیموں اور بیواؤں کا کھا کے نہ مرو، بینکوں سے رشتہ جوڑ کے نہ مرو، بزدلی اور گناہ کا انبار کر کے نہ مرو، کل مرو گے تمہارے جنازے بھاری ہو جائیں گے، مرو تو اتنی خوبصورت انداز میں مرو۔ اس واقعے کو بتا کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز جنازہ پڑھی، حضرت اللہ کے نبی نے آرڈر دیا، سعید جاؤ مدینے میں سعد کی قبر کھودو، سعد کی قبر کھودنے کے لیے دوڑے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، لوگوں میں خود سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کھود رہا تھا، رب کعبہ کی قسم قبر سے جو مٹی باہر آ رہی تھی مجھے اس مٹی سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی تھی۔ اللہ مٹی سے جی، اللہ اکبر، مٹی سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی، لیکن اللہ کے نبی نے خود آ کے قبر میں اتارا، دفنانے کے بعد فارغ ہو گئے، صحابہ اکرام کھڑے ہیں، اللہ کے نبی ہاتھ اٹھائے جا رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں۔ صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے نبی خوش نصیب صحابی، اس کے انتقال پہ عرش ہلا ہو، آسمان کا سارے دروازے کھلے ہو، 70,000 فرشتے شامل جنازے میں ہوئے ہو، آپ نے نماز جنازہ پڑھا کر خود اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہے، اس خوش نصیب انسان کے لیے رونے کی نہ ضرورت نہیں ہے۔ ہم جیسے گنہگاروں کے لیے ایسی دعا ہوتی ہمارا بیڑا پار ہو جاتا نا۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، صحابہ تم نے جو اتنے فضائل اس کے بیان کیے ہیں وہ
اور حق ہے. ہاں میں نے قبر میں اتارا, میں نے نماز جنازہ پڑھی, اللہ کا عرش بھی ہلا, 70,000 فرشتے شامل تھے, لیکن اللہ کی قسم ہے قد ضم ضمۃ حتی سارق الشر, لیکن اللہ کی قسم میں نے 60 کو دفنایا, لیکن قبر نے 60 کو ایک مرتبہ ایسا دبایا دب کے میرا 60 سر کے بال سے زیادہ باریک ہو کے رہ گیا. اللہ اکبر. صحابی رسول کا یہ حال ہے. ایک سیکنڈ کے لیے سوچو, میرے اور آپ خبر کیا سلوک کرنے والی ہے, میرے اور آپ کے ساتھ موت کیا سلوک کرنے والی ہے. کیا ہمارے کفن نہیں پھاڑا جائے گا؟ کیا یہ سر کے بال کھوپڑیوں سے جدا نہیں ہوں گے؟ یہ آنکھ کے گودے باہر نہیں آئیں گے؟ خبر کے کیڑے یہ ہاتھ, یہ ہونٹوں اور دانتوں کو اکھاڑ کے پھینک نہیں دیں گے؟ ہمارے پٹے الگ ہو جائیں گے میرے بھائیوں. اسی لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کفا بالموت واعظا, موت کو کثرت سے یاد کرو. میرے بھائیو اتنا آسانی سے چھوڑے جانے والا عنوان نہیں ہے, لیکن جمعہ کا وقت بڑا محدود ہوتا ہے. بس اللہ سے دعا کرو, اللہ جو ہم میں سے مر چکے ہیں ان کی قبروں میں نور عطا فرما, جنت کا سرور عطا فرما. مالک و مولا ہم بھی مرنے والے, کٹ کر جل کر مرنے والی موت سے بچا لے, اچانک آنے والی موت سے بچا لے. اللہ کفر اور شرک کی موت سے بچا لے. اللہ ہاتھ میں ہمارے تیرا کلام ہو, ہماری موت نصیب فرما. ہمارا سر سجدے میں ہو, اللہ ہمیں موت نصیب فرما. ہماری زبان پہ تیرا نام ہو, ہماری موت نصیب فرما. اللہ ہم سب کی جائز ضرورتوں کو پورا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.